وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، سوا ان کے جو اسلامی اور شرعی جنگ میں تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تم پر لازمی پابندی ہے۔ ان کے سوا جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کر لینا تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے۔ ان کو نکاح کے ذریعے پاک دامنی کے ساتھ محفوظ کر لو، نہ یہ کہ بدکاری کرنے لگو۔ ان میں سے جس کے ساتھ تم لذت حاصل کرو تو ان کے مہر جو بھی مقرر ہوں لازمی طور پر ادا کرو، البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس رقم کے معین ہو جانے کے بعد پھر تم آپس میں کسی اور بات پر رضامند ہو جاؤ۔ بے شک اللہ تو ہر بات کا جاننے والا اور تمام مصلحتوں کو پہچاننے والا ہے۔ تم میں سے جو اس قابل نہ ہو کہ وہ مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے تو اس کو چاہیے کہ مسلمان لونڈیوں میں سے جو تم لوگوں کی ملکیت میں ہو کسی سے نکاح کر لے جو مومنہ بھی ہو، اور اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے۔ یعنی تم ظاہری مومن ہونے کے دعوے کو قبول کر لو، حقیقت حال کا علم تو صرف خدا کو ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ اور ایک دوسرے کا جز ہو، لہٰذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور ان کا مہر اچھے طریقے سے ادا کرو تاکہ وہ نکاح کر کے محفوظ اور پاک دامن بن کر رہیں، نہ تو بدکاری کرنے والی بنے اور نہ چوری چھپے اپنے آشنا بنانے والی بنے۔ جب وہ نکاح کر لینے کے بعد پھر کوئی بڑی بے حیائی کا کام کریں تو ان کے لیے اس سزا کی آدھی سزا ہے جو خاندانی شادی شدہ عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت ان کے لیے ہے جن کو حرام کاری میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ طریقے صاف صاف بتا دے اور ان طریقوں کی راہ تمہیں دکھا دے جو تم سے پہلے کے نیک لوگوں نے اختیار کیے تھے، اور اس طرح تم پر توجہ فرمائے۔ اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا اور تمام مصلحتوں اور گہری پیچیدہ باتوں کا پہچاننے والا ہے۔ اور اس طرح اللہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے تمہاری توبہ قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر جو لوگ اپنی بری نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ کر بہت دور نکل جاؤ، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کو تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان لانے والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے مت کھا جاؤ، سوائے اس کے کہ تم ایک دوسرے کی رضامندی سے تجارت یا لین دین کرو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور یقین جانو کہ اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ جو شخص بھی ظلم اور زیادتی کے ساتھ مال وصول کرے گا ہم ضرور اس کو آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ہاں، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں یا برے کاموں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے دوسرے چھوٹے برے کاموں کو خود دور کر دیں گے، یعنی تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیں گے یا نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔ اور جو کچھ بھی اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اصل شرف اور اصل کامیابی دنیا کی برتری نہیں بلکہ عمل آخرت پر منحصر ہے، اس لیے کہ جو مردوں نے کمایا وہ ان کا حصہ ہے اور جو عورتوں نے کمایا وہ ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل و کرم کی دعا ضرور مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ ہم نے ہر اس چھوڑے ہوئے مال کے وارث اور حقدار مقرر کر دیے ہیں جو تمہارے والدین یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تم نے کوئی وعدہ یا عہد کر لیا ہے تو ان کا حصہ ان کو پہلے دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ مرد
عورتوں کے انتظامات اور معاملات کو صحیح طریقے سے چلانے اور ان کی حفاظت کرنے اور ان کی ضروریات فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر اس سلسلے میں زیادہ صلاحیت دی ہے، یعنی مرد کو عورت کی حفاظت کرنے اور ان کی ضروریات فراہم کرنے کی زیادہ صلاحیت دی ہے، اسی لیے مرد اپنے مال سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیٹھ پیچھے ان کے اموال اور ان کے حقوق کی اسی طرح سے حفاظت کرتی ہیں جس طرح اللہ نے ان کے شوہروں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خوف ہو تو انہیں پہلے تو سمجھاؤ اور پھر ان کے بستروں سے الگ رہو، اور اگر پھر بھی نہ مانیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو ان کے خلاف کوئی طریقہ یا راستہ یا بہانہ نہ تلاش کرو، اور یقین رکھو کہ خدا بہت بڑا اور برتر ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو ان دونوں میاں بیوی کے تعلقات کے بگڑنے کا خوف ہو تو ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا مرد رشتہ داروں میں سے اور ایک حکم عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اگر اصلاح اور ملاپ کرانا چاہیں گے تو خدا ان کے درمیان موافقت اور ملاپ کی صورت پیدا کر دے گا، کیونکہ اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسی خواہ رشتہ دار ہوں یا غیر ہوں، اور پہلو نشیں یعنی ساتھ رہنے والے ساتھی اور مسافر سے اور اپنے لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو اچھا سلوک کرو۔ یقین جانو کہ خدا کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور، متکبر اور اپنی بڑائی جتا جتا کر اترانے والا ہو، اور ایسے لوگ بھی خدا کو پسند نہیں جو خود کنجوسی کرنے والے ہوں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ترغیب دیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے دیا ہے اسے چھپاتے ہوں، یعنی خدا تو دولت دے اور وہ فقیروں کی طرح رہیں، یا اپنے مال کو چھپانے اور جمع کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہ کریں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کرنے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ معلوم ہوا کہ مال کا حقیقی شکر اس کو خدا کی راہ میں خیرات کرنا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال کو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ در حقیقت نہ تو اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر، غرض جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو وہ اس کا بہت ہی برا ساتھی ہے۔ آخر ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو کچھ ان کے اللہ نے دیا تھا اس میں سے کچھ خیرات کرتے، مگر اللہ تو ان سے خوب واقف ہے۔ اس آیت سے کتنا واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے کاموں میں خود مختار اور خود ذمہ دار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی ہو تو خدا اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور پھر خود اپنی جانب سے بھی بہت ہی بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے اس کا انکار کیا تھا اور پیغمبر اکرم کی بات نہ مانی تھی، وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ زمین کے برابر کر دیے جائیں، یعنی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ اب وہ اللہ سے کوئی بات بھی نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان لانے والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، نماز صرف اس وقت پڑھو جب تم یہ جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔
اور نہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھو جب تک کہ غسل نہ کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر میں ہو یا مسجد سے گزر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا پاخانے سے ہو کر آئے ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے اور پانی بھی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کر لو، اس طرح کہ اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا مگر وہ گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو؟ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سرپرست اور اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ تمہاری حمایت اور مدد کے لیے بہت کافی ہے۔ یہودیوں میں تو ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو جملوں کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تو مگر مانا نہیں، اور کہتے ہیں سنو تمہاری بات نہ سنی جائے، اور لفظ رانا کو اپنی زبان میں دوسرے معنی میں دین پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، اور سنیے اور ہماری طرف دیکھیے، تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا اور زیادہ صحیح اور مناسب ہوتا، مگر اللہ نے ان کے اسی انکار ہی کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، اسی لیے وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اے اہل کتاب، جو کتاب کے ہم نے اتاری ہے اس کو مان لو، کیونکہ وہ اس پیغام کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے کو بگاڑ کر پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اسی طرح اپنی لعنت برسائیں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن کا حکم نہ ماننے والوں پر لعنت برسائی تھی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر کے اپنے عذاب کا مستحق قرار دیا تھا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ بس اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور خدا کو شریک کیا جائے، لیکن اس کے سوا ہر اس بات کو معاف کر دیتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے، کیونکہ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت بڑے گناہ کے ساتھ بہت بڑا جھوٹ گھڑا۔ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنی پاک بازی کی خود تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ خدا جس کو چاہتا ہے پاکیزگی کی توفیق عطا کرتا ہے یا تعریف فرماتا ہے، اور ان پر دھاگا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو تو صحیح یہ لوگ اللہ پر کس طرح جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کر تہمت لگاتے ہیں، بھلا اس سے بڑھ کر کھلا ہوا گناہ کیا ہوگا؟ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، مگر ان کا حال یہ ہے کہ جبت یعنی بے فائدہ، بے حقیقت اور بے اصل چیز جیسے جادو، ٹونے، نجوم، فال، کہانت، وہم وغیرہ، اور طاغوت یعنی ہر وہ چیز جو خدا کے سوا اپنی اطاعت کروائے جیسے بت، شیطان، جابر، ظالم بادشاہ وغیرہ کو مانتے ہیں، اور کافروں کے لیے کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ تو یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور جس پر خدا کی لعنت ہو جائے پھر اس کا تم کوئی بھی مددگار ہرگز نہ پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک ڈھیلا بھی نہ دیتے۔ پھر کیا یہ لوگ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے؟ تو ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ان کو ملک عظیم یعنی بہت بڑی سلطنت بخش دی، مگر ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا،
اور منہ موڑنے والوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ بہت کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا ان کو تو ہم یقیناً بہت جلد آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم اس کی جگہ دوسری کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ وہ مسلسل تازہ سزا کا مزہ چکھیں۔ یقیناً اللہ بڑی غالب قدرت والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق کام کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو مان لیا اور نیک کام کیے ان کو تو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو وہاں پاک و پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی اور انہیں تو ہم اپنی رحمت کی گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ بلا شبہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تم کو بہت ہی اچھی ہدایتیں دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی، یعنی جو تم میں حکم دینے کے اہل یا حقدار ہیں۔ اگر کسی بات پر تم میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹاؤ۔ اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی طریقہ اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے بہترین ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کا فیصلہ طاغوت، وہ حاکم جور جو خدا کے قانون کے سوا کسی اور طریقے سے حکومت حاصل کرے اور اللہ کے قانون کے سوا کسی اور قانون کے مطابق فیصلے کرے، ان سے فیصلے کرائیں، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر سیدھے راستے سے بہت ہی دور لے جائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے بڑی شدت کے ساتھ کترا کر منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو کیا حال ہوگا اس وقت جب ان پر انہی کے ہاتھوں سے کیے ہوئے پچھلے کاموں کی وجہ سے کوئی مصیبت آن پڑے گی؟ تو اس وقت یہ تمہارے پاس خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو صرف بھلائی یا مصلحت چاہتے تھے، یعنی ہم جابر حاکموں کے پاس صرف اس لیے فیصلہ کرانے گئے تھے کہ لوگوں میں صلح صفائی کرا دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ خدا ان کے دلوں کی باتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، لہٰذا آپ ان کی باتوں کا خیال ہی نہ کیجیے، بس انہیں نصیحت کرتے رہیے اور ان سے ایسی باتیں کہتے رہیے جو زیادہ سے زیادہ ان کے دلوں پر اثر کر سکیں۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پھر اگر اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کر ہی بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی چاہتے، اور اگر رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا، ان کی طرف توجہ کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو نہیں، قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی کہ وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کر دیں اس سے اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی تک محسوس نہ کریں اور اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں کہیں یہ حکم دے دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو سوائے چند لوگوں کے
ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہ کرتا، حالانکہ اگر یہ وہی کچھ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا سبب ہوتا۔ اس وقت ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر بھی دیتے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی کرتے اور منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق بھی دیتے۔ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ ہے حقیقی فضل و کرم جو اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے، اور اللہ کا علم ایسے لوگوں کو جاننے اور نوازنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنی حفاظت کا سامان یعنی اسلحہ پوری طرح تیار رکھو، اور پھر جب وقت آئے تو الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ساتھ ساتھ نکل پڑو۔ بلا شبہ تم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نکلنے میں دیر کرتے ہیں، اور اگر تم پر مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں مجھ پر تو اللہ کا بڑا احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ جہاد میں موجود نہ ہوا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل و کرم ہو یعنی فتح ہو جائے تو وہ ضرور اس طرح بولے گا کہ جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی، کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ جو لوگ دنیا کی پست و ذلیل زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی کے بدلے بیچنا چاہتے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی اللہ کی راہ میں جنگ کر کے مارا جائے یا فتح پا جائے تو اسے ہم بہت ہی بڑا اجر عطا کریں گے۔ آخر تم اللہ کی راہ میں ان کمزور اور بے بس مرد، عورتوں اور بچوں کو بچانے کی خاطر جنگ کیوں نہیں کرتے، جو فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کوئی ہمارا حامی، مددگار یا سرپرست بنا دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہی اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ طاغوت یعنی شیطانی سرکش حکومت یا ظالم و جابر حاکم کے لیے لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، یقین جانو کہ شیطان کی چالیں بہت کمزور ہوا کرتی ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ ابھی جنگ سے روکے رکھو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ کا تو یہ حال ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں کہ جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے اللہ، ہم پر لڑائی لڑنا کیوں فرض کر دیا گیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دے دی گئی؟ ان سے کہو کہ یہ دنیا کا ساز و سامان تو بہت ہی تھوڑا ہے، اور آخرت تو فرائض الہیہ کو ادا کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور وہاں تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تمہیں پا کر ہی رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں ہی کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوا۔ آپ کہیے کہ سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی؟ تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور تجھ پر جو بھی برائی آ پڑتی ہے وہ تیرے اپنے برے کاموں کے سبب سے ہوتی ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات پر خدا کی گواہی بہت کافی ہے۔ جس کسی نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جس کسی نے منہ پھرایا تو ہم نے بھی آپ کو ان لوگوں پر کوئی نگراں، پہرے دار،
ٹھیکیدار یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ وہ زبان سے تو اطاعت اور فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ خود اپنے کہے کے خلاف باتیں اپنے دلوں میں چھپائے ہوتا ہے، مگر اللہ ان کی ان تمام باتوں کو لکھتا جاتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ وہی بھروسہ اور مدد کے لیے بہت کافی ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن پر غور ہی نہیں کرتے؟ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت کچھ اختلاف یعنی تضاد پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی بھی اطمینان بخش یا خوفناک یا پریشان کن خبر آتی ہے تو اسے فوراً پھیلا کر مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس خبر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں تک لوٹائیں جو ان میں حکومت کرنے کے اہل یا حقدار ہیں، تو وہ لوگ اس خبر کی تہ تک پہنچ سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت کو جان کر اس سے صحیح نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے سے آدمیوں کے سوا تم سب کے سب شیطان کے پیچھے چل دیے ہوتے۔ اللہ کی راہ میں جنگ کیجیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے نفس یعنی اپنی ذات کے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں، البتہ ایمانداروں کو لڑنے پر آمادہ کیجیے۔ بہت ممکن ہے کہ خدا کافروں کے زور کو توڑ دے، کیونکہ اللہ کی طاقت سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھی اچھائی یا بھلائی کی سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ضرور ملے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر اور ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہترین طریقے پر سلام یعنی احترام کرو، یا کم از کم اسی طرح کا سلام پلٹا دو، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن یقیناً اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے، یا اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو؟ کوئی تو کہتا ہے کہ ان جنگ سے بھاگنے والے منافقوں کو قتل کر دیا جائے، اور کوئی کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں اس کے سبب خدا ان کو کفر ہی کی طرف الٹا پھیر چکا ہے۔ اب تم کیا یہ چاہتے ہو کہ جسے خدا گمراہی میں چھوڑ چکا ہے تم اسے سیدھے راستے پر لے آؤ؟ حالانکہ خدا جسے گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم ہرگز کوئی راستہ نہیں پا سکتے، یعنی تم اسے سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے۔ نیز معلوم ہوا کہ خدا ہماری برائیوں کے سبب ہم کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں کاش اسی طرح تم بھی حق کے منکر بن جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب کے سب برابر ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو بھی اپنا مددگار، دوست یا سرپرست نہ بناؤ جب تک کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، یا اللہ کے لیے اپنے موجودہ مرکز یا اپنے طرز فکر و عمل کو نہ چھوڑ دیں۔ لیکن اگر وہ اس بات سے منہ موڑ لیں تو پھر ان کو پکڑو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست، سرپرست یا مددگار نہ بناؤ سوا ان کے جو کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو، یا ان کے سوا جو خود تمہارے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے گھٹتے اور الجھتے ہیں کہ وہ تم سے لڑائی لڑیں۔
وہ نہ تو تم سے ہی لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم سے۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر قابو دے دیتا اور وہ تم سے جنگ لڑتے، مگر اب انہوں نے تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھا رکھا ہے، تو اللہ تمہیں ان کے خلاف کسی قدم اٹھانے کا راستہ یعنی اجازت نہیں دیتا۔ ان قریب تم لوگ کچھ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ تو چاہتے ہیں کہ فی الحال تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں، لیکن جب بھی بدمعاشی اور فتنہ پردازی کا کوئی بھی موقع پائیں تو اس میں کود پڑیں۔ ایسے لوگ اگر تم سے الگ نہ رہیں اور تمہاری طرف صلح کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیں اور تم سے جنگ کرنے سے اپنے ہاتھ بھی نہ روکیں تو پھر انہیں پکڑ لو اور انہیں جہاں بھی پاؤ مار ڈالو۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں قابو پانے کی کھلی اجازت دے دی ہے، اور کسی مومن کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر ڈالے، سوائے اس کے کہ انجانے میں غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے انجانے میں بھی قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ کسی ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے، سوائے اس کے کہ مقتول کے وارث خون بہا معاف کر دیں۔ ہاں اگر وہ کسی ایسی جماعت میں سے ہوں جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ قتل ہونے والا مسلمان ہے تو وہ صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، خون بہا دینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ مقتول کسی ایسی غیر مسلم قوم کا آدمی تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دیا جائے گا اور کسی مسلمان غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا۔ پھر اگر وہ آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام یا مال نہ پائے تو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ ہے اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت بھی ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت ہی سخت سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب اللہ کی راہ میں سفر یا جہاد کے لیے نکلو تو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، اور ہر اس شخص سے جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اگر تم دنیا کی زندگی کے سامان اور فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے بڑے بڑے فائدے ہیں اور اموال غنیمت موجود ہیں۔ آخر تم خود بھی تو اسی حالت کفر میں پہلے رہ چکے تھے، اس کے بعد اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ یقین جانو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ مسلمانوں میں وہ لوگ جو کسی بیماری یا معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے گھر بیٹھنے والوں کے مقابلے میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بہت بڑا رکھا ہے۔ یوں تو ہر ایک سے خدا نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھنے والوں پر بہت ہی بڑے اجر کے ساتھ فضیلت دی ہے، یا ان کی خدمات کا معاوضہ بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے درجے ہیں، مزید یہ کہ ان کے لیے خدا کی بخشش، معافی اور رحمت ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ جن لوگوں کی روحیں فرشتوں نے قبض کیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کر رہے تھے، اور فرشتوں نے ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم زمین پر بے بس، کمزور اور مجبور تھے۔ تو فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مگر مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے وہ واقعی مجبور اور بے بس جو نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ ہی نہیں پاتے، تو بہت ممکن ہے کہ خدا انہیں
معاف کر دے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور رہنے سہنے کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم سفر کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ نماز قصر یعنی کم کر دو، خاص طور پر جب یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یقیناً کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے درمیان ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ مسلمان میں سے کچھ لوگ تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو یہ لوگ پیچھے چلے جائیں اور دوسرے لوگ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور یہ لوگ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور ہتھیار لیے رہیں، کیونکہ کافروں کی تو یہ تمنا ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں۔ لیکن اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں کو اتار کر رکھ دو، مگر اپنی حفاظت کا پورا خیال رکھو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے بڑی ذلیل کرنے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے بیٹھے اور کروٹ کروٹ اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے تو پوری نماز ادا کرو۔ بے شک نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ مومنین پر لازم کیا گیا ہے۔ کافر قوم کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی ویسی ہی تکلیفیں پہنچتی ہیں جیسی تمہیں پہنچتی ہیں، لیکن تمہیں اللہ سے وہ اجر عظیم کی امید ہے جو انہیں نہیں ہے، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب حق اور سچائی کے ساتھ اتاری ہے، تاکہ جو راستہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں میں فیصلہ کریں، اور آپ بے ایمان لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔ ہاں، اللہ سے معاف کرنے کی سفارش کریں، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی حمایت میں بحث و مباحثہ اور وکالت نہ کریں جو خود اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ یقین جانیں کہ اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ انسانوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ خدا تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف باتیں بناتے ہیں، اور اللہ ان کی حرکتوں پر پوری طرح حاوی ہے۔ اچھا، اگر تم لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں ان مسلمانوں کی طرف سے جھگڑا اور بحث و مباحثہ کر بھی لیا تو قیامت کے دن اللہ سے ان کی طرف سے جھگڑا اور بحث و مباحثہ کون کرے گا، اور وہاں ان کا وکیل کون بنے گا؟ اگر کوئی شخص بھی کوئی برا کام کر گزرے یا اس طرح اپنے اوپر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے معافی کی درخواست کرے تو وہ خدا کو بہت معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی بھی بلا جانے غلطی کرے یا جان بوجھ کر گناہ کرے اور پھر اس کو کسی بے قصور کے سر پر تھوپ دے تو اس نے ایک بہت بڑا جھوٹا الزام لگایا اور کھلے ہوئے گناہوں کا بوجھ اٹھایا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا فضل و کرم اور رحمت نہ ہوتی
تو ان مسلمانوں کا ایک گروہ تو یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہ کر دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہی کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی کتاب اور حکیمانہ راز پہلے ہی اتار دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اللہ کا فضل و کرم بہت ہی زیادہ ہے۔ وہ لوگ چپکے چپکے ایک دوسرے کے کانوں میں جو باتیں کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر باتوں میں اچھائی یا بھلائی کی کوئی بات ہوتی ہی نہیں، سوائے اس کے کہ کبھی کوئی چپکے سے کسی کو نیکی یا صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح یا صلح صفائی کرانے کی بات چیت کرے۔ اور جو کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اس کو بہت ہی بڑا ثواب عطا کریں گے، مگر جو شخص صحیح راستے کو واضح طور پر جان لینے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کے رستے کے خلاف رستہ چلے، تو پھر ہم بھی اسے اسی طرف جانے دیں گے جدھر وہ از خود پھر گیا ہے، اور اس طرح اسے جہنم تک پہنچا دیں گے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، مگر اس سے کم جو گناہ بھی ہو اسے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت ہی دور نکل گیا۔ وہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر کچھ زنانی دیویوں کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ اسی سرکٹ شیطان کو پکارتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی تھی، اور جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے اپنا ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا، میں انہیں ضرور گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اس طرح کہ میں انہیں ان کی آرزوؤں اور لمبی لمبی تمناؤں میں الجھا دوں گا، اور پھر انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کانوں کو پھاڑ ڈالیں گے، اور اس طرح ان کو دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیں گے اور مقدس سمجھنے لگیں گے۔ پھر میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ ہی کو بدل ڈالیں گے، یعنی چیزوں سے وہ کام لیں گے جن کے لیے خدا نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط استعمال کریں گے۔ تو جو بھی اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کو اپنا سرپرست بنائے گا تو وہ کھلا ہوا نقصان اٹھائے گا۔ شیطان تو ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں طرح طرح کی جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے سوا دھوکے کے کچھ بھی تو نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کا جو اس کے وعدوں کو مان لیتے ہیں ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوگ اس سے چھٹکارا پانے کا کوئی بھی طریقہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو انہیں ہم ان قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات کا سچا ہوگا۔ نہ تو تمہاری آرزوؤں ہی سے کچھ ہوتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہو سکتا ہے، ہونا تو بس یہ ہے کہ جو کوئی بھی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے مقابلے پر کسی کو اپنا سرپرست یا مددگار نہ پائے گا، اور جو کوئی بھی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین یعنی کس کا طریقہ زندگی اچھا ہوگا جو خود کو اللہ کے سپرد کر دے، اس حال میں کہ وہ اچھے کام کرتا رہے اور غلط راستوں سے ہٹ کر ابراہیم کے بالکل سیدھے طریقے کی پیروی کرے، کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو
اپنا خاص دوست بنایا تھا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیم لڑکیوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تمہیں اپنا حکم بتاتا ہے جو اس کی کتاب میں سے تمہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہیں جن کا جو حق مقرر ہے وہ تو تم دیتے نہیں ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور وہ احکام بھی خدا تمہیں بتاتا ہے جو بے بس لڑکوں کے بارے میں ہے جو بیچارے بالکل کمزور ہیں۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور جو اچھا کام بھی تم کرو گے تو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے کسی حق تلفی، زیادتی یا بدسلوکی کا خطرہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح صفائی کر لیں، اور صلح تو بہت ہی اچھی چیز ہے کیونکہ دل تو کنجوسی کی طرف مائل ہوتا ہی ہے، لیکن اگر تم ان کے ساتھ اچھائی اور احسان کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے برائی سے بچتے رہو تو پھر یقین رکھو کہ اللہ تمہارے کاموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور تم سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ پوری برابری کا سلوک کرو، چاہے تم اس کے کتنے ہی خواہش مند بھی کیوں نہ ہو، مگر ایک بیوی کی طرف اس طرح تو نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو بیچ میں لٹکا ہوا چھوڑ دو کہ گویا شوہر رکھتے ہوئے بھی وہ بے شوہر جیسی ہو جائے۔ اگر تم سب سے صلح رکھتے ہوئے اپنا طرز عمل ٹھیک رکھو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان پر زیادتی کرنے سے بچو گے تو یقین رکھو کہ اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر میاں بیوی دونوں الگ ہی ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل و کرم اور اپنے خزانے سے عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کا دامن رحمت بہت وسیع ہے اور وہ حکمت و مصلحت سے ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے بھی جنہیں ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور ہم تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ ہر کام خدا سے ڈرتے ہوئے کیا کرو، لیکن اگر تم یہ بات نہیں مانتے تو نہ مانو، کیونکہ بہرحال آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں تو اللہ ہی کی ہیں، اور اسے تمہارے ماننے یا نہ ماننے کی کوئی پرواہ بھی تو نہیں ہے۔ وہ تو تعریفوں ہی کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ ہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ تمام کام بنانے اور ان کی نگرانی کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص صرف دنیا کا صلہ چاہتا ہے تو خدا کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا صلہ موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، چاہے وہ گواہی خود تمہارے یا تمہارے رشتہ داروں ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ امیر ہو یا غریب، اللہ بہرحال تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ لہٰذا انصاف کے موقع پر نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا، اور اگر تم نے حقیقت کو بدلا یا سچائی سے پہلو بچایا یعنی گواہی نہ دی تو یقین جانو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا کو اس کی خبر ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے پوری طرح ایمان لاؤ، اور ہر اس کتاب پر بھی جو خدا پہلے اتار چکا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے پیغمبروں اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا تو وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت ہی دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انکار کیا، پھر ایمان لانے کے بعد بھی انکار کر دیا، اور پھر اپنے کفر و انکار
میں بڑھتے ہی چلے گئے تو اللہ نہ تو ان کو کبھی معاف کرے گا اور نہ انہیں سیدھا راستہ دکھا کر منزل تک پہنچائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ سزا ہے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور سرپرست بناتے ہیں، کیا یہ لوگ ان کے پاس عزت حاصل کرنے کی تلاش میں جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تو اسی کتاب میں پہلے ہی اتار چکا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی یہ سنو گے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقین جانو کہ خدا منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ تم کو فتح ہوتی ہے یا ہارتے ہو۔ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ہو گئی تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ کامیابی ہو گئی تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قابو نہ رکھتے تھے، اور پھر ہم ہی نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا۔ اب اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پر اس راہ سے غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ یقیناً یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ خود انہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ جب یہ منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی سستی اور کاہلی کے ساتھ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ خدا کو تو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ وہ کفر اور ایمان کے درمیان معلق ہیں، نہ پورے اسی طرف ہیں نہ پورے اسی طرف، یعنی نہ تو مسلمان سے پوری طرح مخلص ہیں اور نہ ہی کافروں سے۔ غرض یہ جسے اللہ بھٹکنے دے یا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں نکال سکتے۔ اے ایمان لانے والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے خود اپنے خلاف کھلا ہوا الزام عائد کر لو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور تم ہرگز کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پاؤ گے سوا ان کے جنہوں نے نفاق سے توبہ کر لی اور اپنے اعمال کی اصلاح بھی کر لی، اور خدا کے دامن کو تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے خلوص دل کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے لگے، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو عنقریب بہت ہی بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر کرنے والے اور ایماندار بن کر رہو۔ اللہ تو بڑا ہی قدر کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی تم اپنے ہی برے کاموں کے سبب عذاب کے مستحق بن جاتے ہو، ورنہ خدا کو تمہیں سزا دینے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔